تحریک انصاف ایک ہے ایکسٹرنل پریشر، وہ آ رہا ہے اور وہ مزید بھی ہوگا، بٹ جو انٹرنلی پریشر انہوں نے تحریک انصاف نے بنانا ہے آف مارچنگ ٹورڈز اسلام آباد، وہ آپ کے خیال میں بیئر منیمم کہاں پہ آئے گا تو کچھ بات بنے گی؟ یہاں پر سامنے ایک سادہ حکومت نہیں ہے، بلکہ حکومت کے ساتھ بہت ساری قوتیں ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہی۔ آسمانی قوتیں بھی کسی حکومت کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو عوامی طاقت کا زیادہ مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مخالف صرف حکومت نہیں ہے، بلکہ حکومت کے بہت سارے نظر نہ آنے والے ہمدرد بھی ہیں۔ They are up to deal with it with firm hands. دفعہ 144 بھی لگ گئی، پولیس والوں کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی، آس پاس کی جیلیں آپ نے خالی کروا لی، رینجرز وغیرہ کی بھی انتظام کر لیا۔ اصل میں ان کا ہدف یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مارچ آ نہ سکے۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ۔ بہت سے ایسے چہرے جو پچھلے 2-2.5 سالوں میں آئین اور قانون کی پامالی پر، ظلم زبردستی جبر پر بغلیں بجایا کرتے تھے، اب کچھ اترے سے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی ظاہر ہے وجوہات ہیں، وہ ان پر بات کریں گے۔ یہ جو امریکی یا برطانوی خط شت والا جو معاملہ ہے، یہ بھی یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے، ابھی اس سے اور بہت کچھ آگے ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ خبریں آج اجمل جامی صاحب کے پاس ہیں کہ جو مذاکرات کے حوالے سے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہیں، لیکن اس سب بات کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو اپنے لیے انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے وہ کوئی آسان ہو گئی ہے یا وہ ختم ہونے والی ہے، اور یا پھر بہت جلدی ان کے جو مقاصد یا جو چیزیں حاصل کرنی ہے، چیفلی انصاف، وہ فوراً مل جائے گا۔ حکومت کے پاس البتہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ڈنڈے سوٹے بندوق اور انہی چیزوں کے، اور دکھانے کو معاشی اشاریہ بھی جو آ کے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، ایشورنس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اور کچھ نہیں تو معیشت ہم صحیح ٹریک پر لے آئے ہیں، وہ بھی صحیح ٹریک پر نہیں ہے، اور دوسرے بھی گلے شکوے حکومت سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اجمل جامی صاحب، حبیب اکرم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے لیے وہ سلام کافی تھا جو آپ نے ابتدا میں کیا۔ اچھا نہیں، وہ ناظرین کے لیے تھا، آپ کے لیے تھا، وہ میں خاص طور پہ ان سے کر رہا ہوں۔ تو گزارش سر یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک ہے ایکسٹرنل پریشر، وہ آ رہا ہے اور وہ مزید بھی ہوگا، ابھی اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، بٹ جو انٹرنلی پریشر انہوں نے تحریک انصاف نے بنانا ہے آف مارچنگ ٹورڈز اسلام آباد، وہ آپ کے خیال میں وہی اگین بیئر منیمم کہاں پہ آئے گا تو کچھ بات بنے گی؟ جو کسی بھی جلسے کا یا کسی بھی احتجاج میں شامل لوگوں کی جو تعداد ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ مطالبہ کتنا بڑا ہے اور سامنے کون ہے۔ تو اس پرٹیکولر کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سامنے ایک سادہ حکومت نہیں ہے، بلکہ حکومت کے ساتھ بہت ساری قوتیں ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہی۔ تو وہ جب آسمانی قوتیں بھی کسی حکومت کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو طاقت کا، یعنی عوامی طاقت کا زیادہ مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو کام 2000 سے آپ کو یاد ہے چلا لیا تھا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کہ وہ ایک جلسہ سندھ سے لے کے چلے تھے، ان کے ساتھ جتنی گاڑیاں تھیں تھوڑی بہت مقامی طور پر اضافہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اسلام آباد آگے چل پڑتے تھے، اور اسلام آباد تک پہنچے جب تو بہت چھوٹا سا وہ ان کا وہ تاریخی مارچ تھا۔ وہ میں نے کراچی ٹو اسلام آباد کور کیا، اور آپ نے کور کیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئی، جی ہاں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے اس چھوٹے سے مارچ کے ذریعے یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ایک عوامی تحریک ہے جس کا نتیجہ یہ عدم اعتماد ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان ایک احتجاج لے کے آئے تھے، اور وہ انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا 2019 میں، اور وہ جو دھرنا تھا وہ مولانا کے معتقدین پر مشتمل تھا، وہاں پہ 7-8 دن بیٹھے رہے، اور اس دھرنے میں لوگوں کی تعداد کافی تھی، اس سے کہیں زیادہ تھی جتنی 2022 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مارچ میں تھی، لیکن اس دھرنے نے، لوگوں کی تعداد نے اور اس سے زیادہ لوگوں کے بیٹھ جانے نے اپنا کام دکھایا، اور جناب نواز شریف اس کے بعد ان کے راستے آسان ہوئے اور وہ پھر باہر تشریف لے گئے، کچھ ایشورنسز کے بعد ختم کچھ کیا ایشورنسز کے بعد وہ انہوں نے ختم کیا تھا۔ جی، اب یہاں پر بھی جب پی ٹی آئی کا احتجاج ہے تو اس کو بھی دو پیمانوں پہ دیکھنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا مخالف کون ہے۔ اس کا مخالف صرف حکومت نہیں ہے، بلکہ حکومت کے بہت سارے نظر نہ آنے والے ہمدرد بھی ہیں۔ ایک تو وہ معاملہ ہے، گویا طاقت جو ہے کئی چند بڑھ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنی روایت کے مطابق کوئی دھرنا دے گی، یا ایک جلسہ ہوگا، پہنچنے کی کوشش ہوگی، پہنچ پائے نہ پہنچ پائے، تصویریں بنیں گی اور شام تک احتجاج ختم ہو جائے گا۔ تو دھرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں مختلف، دیکھیے ان دونوں میں سے کسی چیز کا کوئی حتمی اعلان تادم گفتگو نہیں ہوا۔
جب حتمی اعلان نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ابھی تک سینے سے لگا کے، کوئی پتہ ایسا ہے جو بالکل سینے سے لگا کر رکھا گیا ہے، بالکل ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی چھپا کے رکھے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں آپ کو بتانے کا پابند نہیں ہوں لیکن پلاننگ اس سے زیادہ ہے. جی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پلاننگ اس سے زیادہ ہے. سر سب کا انحصار ہے نمبر پہ. جی تو اب نمبر طے کرے گا. اگر نمبر بہت بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کوئی بھی شکل دے دیں، اور نمبر اگر کم رہتا ہے تو پھر آپ اس کو کوئی بھی شکل دے دیں تو اس سے فرق نہیں پڑنے والا. تو اگر اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بڑا نمبر دھرنے کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور آپ یہ تصور کیجئے کہ پورا دن 24 تاریخ کو یا 24 تاریخ سے پہلے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو روکنے کا، پکڑ دھکڑ کا، تو اس کے اثرات بھی آپ سیاست پہ دیکھیں گے. تحریک انصاف کا احتجاج بہر صورت کامیاب ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو بیرونی ملک ہونے والی ڈیولپمنٹ سے جوڑ کے دیکھتے ہیں تو بات کہیں اور نکل جاتی ہے. اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت کے پاس مارچ کو روکنے کی سپیس وہ کچھ کم ہے. یعنی آپ کوئی انتہائی اقدام نہیں کر سکتے، آپ جو بھی اقدامات کریں گے وہ بہت محدود سے پیمانے پہ کریں گے. پکڑ دھکڑ پہلے چھپ چھپا کے کر لی، لیکن مار پیٹ کرنا یا اس طرح کی کوئی انتہائی حد پر چلے جانا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب مشکل ہو گیا ہے. آؤٹ سائڈ پریشر اس ایگزیکٹ معاملے کو لے کر بھی یہ کافی بڑا آپ کا آئیڈیل پرسپیکٹو ہے باعث صاحب. مثلاً کون سا؟ یہی کہ اب ملک کے لیے مشکل ہے. میری انڈرسٹینڈنگ میں تو دے آر اپ ٹو ڈیل ود اٹ ود فرم ہینڈس. نہیں فرم ہینڈس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں نا دفعہ 144 بھی لگ گئی، پولیس والوں کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی، آس پاس کی جیلیں آپ نے خالی کروا لیں، رینجز وغیرہ کی بھی انتظام کر دیا. تو یہ تو چاہ رہے ہیں، اصل میں ان کا ہدف یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مارچ آ نہ سکے جیسے پہلے بھی کوشش کی. ہوتا ان سے یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اپنی پکڑ دھکڑ یا ان کی انٹرونشن اس دھرنے کو، اس جلسے کو، اس احتجاج کو آلریڈی لائم لائٹ میں لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. یعنی ان کی انٹینشن جو ہے یا پلاننگ جو ہے. پی ٹی آئی کا اس سے پہلے گنڈا پورسا والا بھی اور دیگر معاملات بھی آپ دیکھ لیں، اس میں 50% رول گورنمنٹ کے ان ایکشنز کا ہے جو ان کو کرب کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ دیکھیں دھرنا احتجاج تو ٹی وی پہ نہیں آ رہا ہوتا، حکومت تو نہیں ہٹے گی پیچھے، دھرنا احتجاج تو نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جو حکومتی اقدامات ہیں جب وہ نشر ہوتے ہیں کہ پکڑ دکڑ کر لی، اتنے بندے گرفتار کر لی، 144 لگ گئی، تو اس سے وہ آلریڈی لائم لائٹ میں آ جاتی ہیں. دس ول گیو فیول ٹو پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہینڈلز اکراس دی گلوب کہ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. اب ریلیونس آتی ہے اس جملے کی جو آپ فرما رہے تھے کہ انٹرنیشنل ماحول جو بنا، اور ان کا پہلے ذکر ہے ان چیزوں کا. یہ جو پہلے 25 مئی سے لے کے اب تک جو حکومت کرتی آئی ہے، یہ جو لیٹرز ہیں، اس ایک چیز اس میں ایڈ کر لوں یہاں پہ، ویسے اس پہ ڈیٹیل میں آگے بات کرتے ہیں. وہ ایک دوست ہیں ہمارے چٹھا صاحب، انہوں نے اس طرف توجہ مبذول کروائی اور میرے ذہن میں آیا کہ ہاں یار بڑی جینوئن بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی ڈائسپورا کا جو پریشر تھا انٹرنیشنلی، وہ کامیاب، مطلب وہ ماؤنٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کی وجہ سے یہ لیٹرز گو کہ ابھی تک صرف وہیں پہ لکھے جا رہے ہیں. اور برٹش فارن منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں پہ بھی ہائی لیول پہ بات کی ہے، لیکن ہر 2 سال بعد امریکہ میں سینٹ الیکشنز ہوتے ہیں، اینڈ دے آر بائی پاپولر ووٹ. وہ اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے ہمارے والے، ان کا جو کالج ہے وہ پاپولر ووٹ ہے ان سینیٹرز کے الیکشنز کا. دیٹ از لائکلی ٹو گو ود ٹرمپ، آلریڈی ان کی میجورٹی دونوں ہاؤسز میں. ایبسلیوٹلی، بٹ دے ول نیڈ ووٹس اگین. اینڈ پاکستانی ڈائسپورا، جو پاکستانی بیرون ملک، خاص طور پہ امریکہ میں جو مقیم ہے، وہ ایک دفعہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پریشر آگے مزید ماؤنٹ ہی ہوگا ہماری اتھارٹیز. اکابر ملت سے معاملات سلجھانے میں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے سینٹ کی اکابر ملت، اب دیکھیے جب ہم نوجوان تھے تو اس وقت ہم سب ایک ڈرے اور سہمے ہوئے ماحول میں رہا کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے نفرتیں اتنی بڑھا رکھی تھی کہ جنرل ضیاء الحق بہت سارے لوگوں کے نزدیک ایک ان کے لیے ایک پناہ گاہ تھے. خیر جب وہ معاملہ اٹھا تو اس کے بعد ہم سب کو جب پالا پوسا گیا تو ہم جس ماحول میں پلے بڑھے اس میں مذہبیت کے جکڑ بند تھے، اس میں عجیب و غریب چیزوں کو حب الوطنی قرار دے دیا گیا تھا، عجیب و غریب چیزوں کو قومی سلامتی قرار دے دیا گیا تھا، اور عجیب و غریب چیزوں کو نہ جانے کیا کیا کچھ گناہ اور ثواب قرار دے دیا گیا تھا. اچھا یہ جیسے یہ اپنا یہ وی پی این راغب نعیمی صاحب سے، اب راغب نعیمی صاحب، میں ان کے اوپر بات کیا عرض کروں، لیکن راغب نعیمی صاحب نے
نہ اپنی توقیر بڑھائی ہے، نہ جامعہ نعیمیہ کی عزت میں اضافہ کیا ہے، نہ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی عزت میں اضافہ کیا، بالخصوص اپنے والد گرامی. اور بہتر یہ ہے کہ وہ واپس جامعہ نعیمیہ تشریف لے آئیں، وہ عہدہ چھوڑیں، آج تھوڑے سا رجوع فرمایا انہوں نے، وہ واپس تشریف لے آئیں اور اپنے جو بہتر اساتذہ ہیں وہاں ان سے پڑھیں، تاکہ انہیں فقہ کی، شریعت کی، حدیث کی اور احکامات کے استنباط کی سمجھ آئے. خیر، تو جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بالکل ایک عجیب و غریب ماحول تھا، ہماری جرت بھی نہیں ہوتی تھی، ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ بہت سارے معاملات پر بات کر سکیں. آج کا نوجوان بالکل ایک مختلف ہے. دوسری چیز جو بہت بڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 30 برسوں میں دنیا کے اندر بہت بڑی امیگریشن ہوئی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیریئر امیگریشن، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیٹر یا فائنینشیل اورینٹیشن کے ساتھ گلوبل ولیج بنا، ایک گلوبل ولیج بن گیا. اب دنیا کے ہر ملک میں دنیا کا ہر ملک موجود ہے، اور یہ بات سمجھ گئے کہ ان کے آپس میں ریلیشننگ بھی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا جس کو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ انسانی تہذیب کی کٹھالی ہے، میلٹنگ پاٹ. جی میلٹنگ پاٹ ہے، اس میں سارے چیزوں کو ڈالا جا رہا ہے اور ایک نئی تہذیب جنم لے رہی ہے. اور امریکہ وہ ملک ہے، برطانیہ وہ ملک ہے کہ جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آئے اور اب وہ اپنا اثر و رسوخ پیدا کر چکے ہیں. اور یہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ وہاں پہ صرف پاکستانیوں نے ووٹ دیا ٹرمپ کو، وہاں پہ بہت سارے ایسے ملکوں کے لوگوں نے ووٹ دیا ٹرمپ کو جن کو پاکستانیوں نے راضی کیا. پاکستانیوں نے کنوینسنگ کی عرب ملکوں کے ساتھ. یعنی اس میں سب سے بڑی مثال مشیگن ہے. جی، عربوں کے ساتھ جو نتائج ہیں وہاں پہ عرب نسل زیادہ مقیم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹ، اور وہ غزہ وار کی وجہ سے وہ مشیگن کا زیادہ. اب یہ ساری چیزیں جب مل گئیں تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ اب جو بیرونی مداخلت جس کو سو کالڈ کہا جاتا ہے نا، وہ اتنی بیرونی رہی نہیں جتنی ہماری نوجوانی میں ہوا کرتی تھی. اب ایک پاکستانی، آپ نے اجازت دے رکھی ہے نا کہ امریکہ کی شہریت بھی رکھو، پاکستانی بھی رکھو، جی، برطانیہ کی بھی رکھو، پاکستانی کی بھی رکھو. تو ایک ملک کا، یہ جو دو ملکوں کا شہری ہے، ایک ملک میں بیٹھ کے اپنے دوسرے ملک کے بارے میں بات کر رہا ہے نا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس طرح اب آپ اس کو بیرونی مداخلت بھی نہیں کہہ سکتے، ایک عجیب و غریب فضا بن گئی ہے. تو یہ احتجاج جو یہ وہاں پہ معاملہ بنا ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا سینیٹرز اور پھر دوسری الیکشن آ جائیں گے، تو یہ چیزیں تو بڑھتی چلی جائیں گی. اور میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک خبر ہے. کیا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چند دن پہلے اخبارات میں وہ خبر چھپی ہوئی، امریکہ کا ایک بہت بڑا ٹیکنالوجی کا تھنک ٹینک ہے، IETF شاید اس کو کہتے ہیں، اس کے نائب صدر ہیں وچ از ویری سگنیفیکنٹ، اس کا نام ہے ڈینیل کاسٹرو. ڈینیل کاسٹرو صاحب پاکستان آئے، وہ لاہور میں بھی اسٹوڈنٹ سے ملے اور لاہور میں صحافیوں سے نہیں ملے، اور اسلام آباد میں منتخب صحافی بلائے گئے اور امریکن سفارت خانے نے اس ملاقات کی ارینجمنٹ کی. ٹھیک. اس میں انہوں نے بڑی ہی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ٹویٹر پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، ایکس پہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے، ایکس صرف ایک سوشلائزنگ کا پلیٹ فارم نہیں ہے، اس پر لوگ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. 2، سوشل میڈیا اب صرف سوشلائزیشن کی جگہ نہیں رہی بلکہ چھوٹے بزنسز کی جگہ بن گئی ہے جہاں پہ خواتین کام کر رہی ہیں. تیسرا، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کچھ انٹرنیٹ کے ساتھ کر رہا ہے، یہ پالیسی، اس کو انہوں نے جو نام دیا اس نے کہا اٹس اے پزل، یہ ایک معمہ ہے، اور پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اس کو وقتی طور پر شاید کچھ سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے حکومتوں کو، لیکن الٹیمیٹلی اٹ ول کاسٹ ڈیئرلی، آپ پہ بہت اکنامیکلی اس کا بڑا وزن آئے گا. اچھا، یہ خط، امریکن خط، برطانوی خط، امریکہ کا ایک IT ماہر جو سابق حکومت میں بھی کچھ عرصہ کام کرتا رہا ہے، وہ یہاں پہ آ کے یہ بات کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں سمجھنا ہے. آج سر چیئرمین PTA
قائمہ کمیٹی کی بریفنگ میں یہ سب باتیں جو کاسترو صاحب نے کی ہیں نا, یہ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل حفیظ الرحمان ان کا نام ہے. جی انہوں نے آ کے یہ باتیں کنفیس کی ہیں. سوشل میڈیا بزنس کا ایک فورم ہے, اس کا ان کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ. He has confessed all these things. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ 30 نومبر تک ہم غیر رجسٹرڈ جو وی پی اینز ہیں وہ ہم بلاک کر رہے ہیں. چلیے وہ تو شغل لگا رہے کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہونا بزنسز کو نقصان ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ. ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا ہاں جو خبر کی بات تھی, دیکھیے ایک تاریخ جو ہے نا گردش کر رہی ہے آپ کے سفارتی سرکلز میں کہ سلجھا لیں تب تک, اور وہ تاریخ 2024 کے اندر کی تاریخ ہے. اچھا عام خیال تھا 2025 کے اوائل کی ہوگی. 20 جنوری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, 2024 کے اندر کی تاریخ ہے. وہ تاریخ گردش کر رہی ہے. جو لوگ ہیں پاکستان کے, وہ مؤثر لوگ جو رسائی رکھتے ہیں لوگوں تک, جی جی, امریکہ میں, برطانیہ میں, پھر یہاں پہ جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں جو باخبر ہیں, ان سب کو اس تاریخ کا پتہ ہے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ میں بتا کیوں نہیں رہا, تو یہ بتانا کافی نہیں ہے کہ 2024 کے اندر کی تاریخ. دن کتنے رہ گئے جی؟ ٹھیک ہے نا, اس میں ایک اور چیز ایڈ میں ہم آگے اس میں نومبر میں آگے جی نومبر ہے, 1.5 مہینہ 30 32 35 36. اس میں سر ایڈ کر لیں ایک چیز, یہ جو نواز شریف صاحب امریکہ گئے تھے اور پھر مریم بی بی اور نواز شریف صاحب جنیوا گئے تھے, جس میں چیف سیکرٹری بھی ساتھ تھے, مریم اورنگزیب صاحب بھی ساتھ تھیں. نہ نواز شریف صاحب کا امریکہ والا دورہ کسی طبی مسئلے کے لیے تھا, اور نہ مریم صاحبہ کا جنیوا والا دورہ کسی طبی مسئلے کے لیے تھا. دیکھیے اب سب لوگوں نے کوششیں تو کرنی ہیں, تو اب جو نظر آ رہا ہے, جو دکھائی دے رہا ہے, اس بیچ ایک بڑا اہم دورہ اور بھول گئے, تھوڑی سی وہ ان ممالک کا نہیں تھا, وہ خلیجی ممالک کا. جی جی جی, سعودی عرب کا بھی ایک دورہ تھا. دیکھیے یہ معاملات جو ہیں اب گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ اکبر اور اجمل, اس کی وجہ یہ قطعی نہیں ہے کہ کسی کو ہم سے بہت محبت ہوگی یا کسی کو عمران خان سے محبت ہوگی. ایبسلیوٹلی, اس کی وجہ یہ قطعی نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے تو اس کو کھرچ کے نکال پھینکیں. دنیا یہ سوچتی ہے کہ آپ ایک نیوکلیئر ملک ہیں. سر چلتے چلتے ایک سوال ایڈ کر لیں. سوال سے پہلے سر, یہ جو تاریخ والی حبیب صاحب بات کر رہے ہیں نا, اس کی دلیل ایک خبر کی صورت میں اور بھی ہے. پلیز. وہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو پہلے علی بن گنڈا پور صاحب ہوں یا 2-4 اور اشخاص تھے جن کے ذریعے حلوائے ہوا کرتی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ, جو مؤثر نہیں ہو سکی اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکی سوائے کچھ چند سی ڈی ایم کی کچھ رہائیاں شائیاں ہو گئیں. اب خان صاحب نے یہ واضح کر دیا ہوا ہے کہ مذاکرات ہوں گے اگر تو وہ ایک ہی شخص سے ہوں گے, اور وہ میں ہوں. نہیں یہ کب ہوا یار؟ یہ میں آج کے آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا یہ لاسٹ جو ان کی 3-4 دن پہلے کی جو ٹویٹ ہے, فوکل پرسن وغیرہ کہانی چھوڑیں, نکل گیا وہ اپنی جگہ فوکل پرسن. لیکن یہ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح کر دیا, ان سے پوچھا گیا, ایک رہنما نے پوچھا ٹھیک ہے کہ وہ مذاکرات کی بات چیت اور وہ فوکل کمیٹی اور حکومت بھی کہہ رہی ہے, مطلب ان کا جی نہیں, اب اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ مجھ سے ہوں گے, نو کلیم اللہ نو سلیم اللہ, مجھ سے بات ہوگی اور براہ راست ہوگی آئی ٹو آئی, کیا کہ وہ مسکرائیں کہ اس طرح بات ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ اعتماد اور اس طرح سے بات خان صاحب نے اس سے پہلے نہیں کی ہوئی مذاکرات کے حوالے سے. اچھا اس میں ایک چیز اور, اگر خان صاحب 2 باتیں ہم اپنے تھرڈ امپائر میں بھی کرتے آ رہے ہیں, حبیب صاحب نے بھی ایک زمانے میں بہت پہلے نومبر کی بات کی تھی تو ہمیں لگا یہ قبل از وقت ہے, لیکن اب آ کے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انہوں نے, کیونکہ جیل میں بھی ایک بندے سے کہا جس نے پوچھا کہ جی آپ کب رہا ہو رہے ہیں, تو اس نے کہا ود ان نومبر اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ آئی نو. تیسری شے یہ ہے کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو مجھ سے ہوں گے. چوتھی بھی لے لینا سر. اچھا اب اس میں موجودہ حکومت جو ہے سیاسی, یہ کیا جیل بیٹھے عمران خان سے مذاکرات کرنے کی متحمل ہے, کیپیسٹی رکھتی ہے؟ میرا خیال نہیں. اس کا مطلب آپ بھی بے زبانوں پہ اتنا بوجھ ڈالتے ہیں. سر میں آپ مطلب خدا ترس بندہ ہوں. بس آپ کی خدا ترسی ہے. میں چوتھی چیز سر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی. اسی ٹائم ڈیوریشن کے اندر موسٹ لائکلی ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے لگی. ایک اہم پوسٹ پہ ایک ایسے صاحب جو عمران خان صاحب بھی کچھ ایک لقب استعمال کر دیا کرتے تھے, غالباً ٹھیک ہے چینج ہو سکتے ہیں, ہو نہیں سکتے, ہو رہے ہیں. اچھا جی, اس کے امکانات بھی کافی روشن ہے. اور حالانکہ آج سے کوئی 3-4 ہفتے پہلے جب لاہور کے آئی تھنک 2 صحافیوں نے, یوٹیوبرز نے اسی بارے میں خبر دی تو اس کی بڑی رج وج کے تردید کی گئی
یہ پہلے والی تردید نہیں بات کر رہا، یہ 2-3 ہفتے پہلے. اچھا ہاں میں نام میں تو آپ کو ابھی کی بات بتا رہا ہوں. ہاں میں کل بلال غوری صاحب نے کوئی ذکر کیا دیکھیں اتنی باریکیوں میں نہ جائیں، چلیں ہم نے بعد میں بھی کام کرتے رہنا. ہاں ہاں پاکستان میں رہتے ہوئے بات کرنا آسان نہیں رہا. پاکستان لیکن بھائی وہاں 2-3 منتھس کی ٹائم لائن. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں سے تردید آئی تھی، یہ میرا فرض تھا. جی تردید آئی. تو خیر ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہم ایک نیوکلیر ملک ہے، دنیا میں دنیا کی دلچسپی کو، دنیا کو نہ آپ سے محبت ہے، نہ ان سے محبت ہے، نہ عمران خان سے محبت ہے. دنیا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک نیوکلیر ملک اگر ڈیسٹیبل ہوتا ہے جی تو پھر وہ کس حد تک جائے گا. اور آپ کو اس حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے جو سینسٹیوٹی ہے وہ کہیں بلند ہے. اور سب سے پہلے یہ مشورہ آپ کو پتہ ہے ہمارے قریبی دوست چین نے دیا تھا کہ ہاؤس اینڈ آرڈر کریں. چین کے حوالے سے فیصل واڈا صاحب کی جو کل کی گفتگو ہے نا وہ بڑی الارمنگ ہے. انہوں نے نام لیے بغیر ایک بڑے معروف ٹاک شو میں انہوں نے کہا کہ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ پنجاب کی ایک اہم شخصیت سے بڑی نالہ ہیں، ان کے سفیر بھی اور ان کی سرکار بھی، انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا تھا. اور پھر وہ حکومت کو جن القابات سے نواز رہے تھے براہ راست انہوں نے نالائق کہا کہ ان کو تو کافی دی جائے تو وہ گرا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کافی کا پیالہ. نہیں، یہ فیصل واڈا صاحب کو کسی چینی نے کہا یا فیصل واڈا صاحب اپنا تبصرہ کر رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر فیصل واڈا صاحب اس موقع پہ بیٹھ کے حکومت کو نالائق ترین قرار دے رہے ہیں، سائڈ سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بڑی اہم ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور جملہ نتھی کر لینا سر، بڑے بڑے نامور تجزیہ نگار دانشور بزرگ ہمارے جو ہیں، جو پی ٹی اے کے ساتھ ان کی ذاتی ایک اناد بھی تھی، وہ اب آن ایئر برملا کہہ رہے ہیں کہ سوری آئی کانٹ ڈیفینڈ دس گورنمنٹ اینی مور، دس از ربش، دس از بلشٹ. کہ جی آپ نے اسے بانی پی ٹی آئی یہاں سے انہوں نے گفتگو، میں نجم سیٹھی صاحب کو بات کر رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی یہ کیا ہوا، دس از ربش، عمران خان کا نام لینا. بہت سارے ہیں جامی. اور پھر انہوں نے آگے کیا کہا، انہوں نے کہا جی میں لندن بیٹھا ہوں، یہ گورے مجھ سے سوال پوچھتے ہیں یہاں پہ، so this is all bullshit and rubbish. چلیے چلیں وہ سیٹھی صاحب کو تو ایک ہو گیا، اس کے علاوہ ہمارے اور بہت سارے دوست. دیکھیے لیکن اب جو ہم میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے ہم مسئلوں کے بارے میں محتاط ہی رہا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. نہیں میں نے تو ایک واقعہ جو آنر گیا ہے میں نے رائے تو نہیں دی. تو ہم اس میں باجوہ صاحب بھی رائے نہیں دینے لگے تھے، خبر دینے لگے تھے جو آپ نے نہیں دینے دی انہیں. اچھا وہ تو انہوں نے دے دی. نہیں سر وہ دانشوروں کے حوالے سے مزید بات کرنا. نہیں میں اوور آل جو میں ابتدائی میں جو بات کر رہا تھا، بہت سارے دوست، اچھا اسلام آباد بھی ایک بڑی شخصیت ہے جن کا کسی دور میں جنہوں نے یہ گھما دی خبر کہ میری بڑے اونچے اور بڑے لیول کے تعلقات ہیں، اور مطلب میرے سے زیادہ تو ہیں ہی کسی کے نہیں، بڑے خوش لباس شخصیت ہیں. ان کے بارے بھی یہ معاملہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ ان سے جڑے جو ان سے میں کہوں گا زہر بھرواتے ہیں وہ ایک بری چین ہے. وہ سب آج کل نا چہرے بڑے لٹکے ہیں. پاکستان میں 12 بجے میں ہیں. پاکستان میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہر موقع کے لیے تیار ایک تصویری البم ہوتا ہے. اچھا وہ ایک صفحہ پلٹتے ہیں تو ایک تصویر دکھا دیتے ہیں، سر یہ آپ تھے نا اس وقت وہ جب، اور پھر جب دوسرا پلٹتے ہیں تو وہ دوسرا دکھا دیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کا ذکر ہی کیا کرنا. یہ وہ لوگ ہیں ویسے جو حبیب صاحب ایک گل دسا تھا جی اے فلم ہونی چلنی اس وقت کیونکہ تصویریں ریکارڈ ہو رہی ہیں نا. ہاں اے فلم 80-90 چل جاندی سی، ہوں فلم نہیں چلنی. تو اس میں دیکھیے جو ہمارے ملک کا اس وقت مجھے جو سب سے زیادہ پریشان، جو بطور پاکستانی مجھے پریشانی ہے، وہ اندرونی حالات ہم نے کئی بار دیکھے، چلتے بگڑتے اجڑتے پھر چل پڑے. یہ جو کام چل رہا ہے نا، چین ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہاؤس اینڈ آرڈر، برطانیہ کہہ رہا ہے ہاؤس اینڈ آرڈر، امریکہ کہہ رہا ہے ہاؤس اینڈ آرڈر. یہ تینوں ملک آج کی تاریخ تک پاکستان کے لیے فیوریبل انوائرمنٹ رکھتے ہیں اپنے اندر. پاکستان کے اندر آپ کو جتنے بڑے منصوبے دکھائی دیتے ہیں نا، وہ انہی 3 ملکوں سے منسلک. بالکل ٹھیک. پاکستان کی معاشی ترقی انہی 3 ملکوں سے منسلک رہی. میں اس میں سے چین منہا کرتا ہوں. چین کا کوئی یہاں پہ بڑا منصوبہ نہیں. چین کا تو سی پیک شغل زیادہ ہے. نہیں وہ ادھار ہے. ہاں اور چین کا ادھار ہے. وہ ادھار ہے. برطانیہ اور امریکہ کا بہت لانگ ٹرم یہاں پہ انٹرسٹ بھی ہے. وہ کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے.
تو اور چین پہ ہمارے بعض لوگوں نے آج کل بھروسہ شروع کر دیا. چلیے وہ بھی ٹھیک ہے. حبیب صاحب ایک تھرڈ امپائر دیکھتے ہیں محمد احمد صاحب, انہوں نے ہماری ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں یہ سوال پوچھا. تو ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ تو کہا کرتے تھے پی ٹی آئی والے کہ ہم کوئی غلام ہے, وہ مشہور زمانہ عمران خان صاحب کا فقرہ, اور یہاں پہ اب معلوم یوں ہوتا ہے جیسے ویٹ کر رہے ہوں کہ کب وہ یہاں پہ انوالو ہوں گے اور پریشرائز کریں گے اور ان کی وجہ سے ہم چھوٹیں گے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک متضاد چیز ہے. ایک تو اس کا میرا خیال ہے کچھ حصہ ہم پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب جو بیرونی مداخلت ہے اس کی تعریف بدلے. بعض اوقات آپ کی جو جسے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ, جیسے ابھی آپ اس کی ایک پیچیدگی بتا رہے تھے کہ آپ بھی اور جامی بھی, کہ سینٹ کا بھی الیکشن آ رہا ہے, ٹھیک ہے, پہلے صدر کا آ رہا ہے اور ایوری سیکنڈ ایئر وہاں پہ سینٹ کا کسی نہ کسی ریاست میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر کانگریس بھی ان کی یعنی ان کی جو ایوان نمائندگان ہے اس کی مدت بھی 2 سال ہے. تو لہٰذا وہاں پہ تو ایک مسلسل پروسیس ہے, تو وہاں کی رائے عامہ بھی زیادہ منظم ہے. اب اگر وہاں پہ جو رہنے والے پاکستانی ہیں وہ اگر پریشر کریٹ کریں تو اس میں کیا ہے, اس کو آپ کیسے کہیں گے مداخلت ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ایک نئی تعریف کرنی پڑے گی مداخلت کی کوئی. اچھا, اس کے بعد دیکھیے پاکستان کے اندر اس کا یہ کہاں مطلب ہے کہ پاکستان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں, آپ معاملات کو سمیٹیں, تو اس کا مطلب غلامی ہے. اچھا, یہ عمران خان کی محبت میں نہیں کہا جا رہا, یہ سینسٹیوٹی آف دی اسٹیٹ کی یہ سینسٹیوٹی آف پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس کی وجہ ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے. سر یہ ایک اور دنیا ہمیں ایسے نہیں جانے دے گی. سر اس میں نا 3 ممالک جو آپ نے ذکر کیا, چین تاریخی طور پر پوری دنیا میں, پاکستان بھی ہو, وہ اتنی زیادہ ایکٹیو انٹرونشن نہیں کرتا ہوتا انٹرنلی. دے آر ناٹ نون فار دیٹ. ان کی ایک اپنا انداز ہے, چائنیز ڈپلومیسی بالکل یکسر مختلف ہے. ہاں, چین کنسرن کا اظہار کرتا ہے, سرد مہری کا مظاہرہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور کہتا ہے ہاؤس ان آرڈر, یہ میکسیمم ان کے اینڈ سے. دوسرا ملک آپ نے برطانیہ کا, آئی تھنک ان دی ویک آف دس آل سب سے زیادہ جو پرو ایکٹیولی جن کے ایمبیسی نے اور جنہوں نے پاکستان کی سچویشن کو ٹیک اپ کیا, دیٹ از UK. سو فار بہت پرو ایکٹیولی ڈسپائٹ. اچھا, ویسے اس کی ایک ڈپلومیٹک ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ کامن ویلتھ کا حصہ ہے. تو یہ بہت پرو ایکٹیولی ڈسپائٹ countless concerns and reservations shown by the government or the state of the Pakistan. تیسری جو USA کی بات حبیب صاحب کریں, آئی تھنک اس سارے سینیریو میں ہمیشہ ایسا ہی سیکوینس رہا ہے ماضی میں لے کے اب تک, جو فائنل شاٹ ہوتی ہے وہ US کی ہوتی ہے, بینگ دی سپر پاور کہہ لیں, بینگ ان کی جو ٹریٹیز ہیں یا جو ان کا کردار ہے, چاہے پاکستان ریلیونس ہو یا نہ ہو. آپ دیکھیں جو لاسٹ سینیٹرز کا خط ہے 46 کا, اس میں ایک ہی سب سے اہم شے مجھے لگی ہے جہاں پہ وہ سینیٹرز وہ تمام چیزیں ہائی لائٹ کرنے کے بعد ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ it's time for the United States of America to change its policy regarding Pakistan. وہ تمام حوالہ جات کا ذکر کرنے کے بعد پالیسی چینج کرنے کی بات کریں پاکستان کے بارے میں. وہ مشکل ہے ویسے, لیکن بہت اہم شے ہے. نہیں, اس میں نا جاوید صاحب ایک کویسچن بھی اس میں ایڈ کر لیں. یہ بھی ایک ویور ہیں, انہوں نے ویڈیو کے نیچے, حبیب صاحب طارق قریشی صاحب ان کا نام ہے, انہوں نے کوئی کہا کہ امریکی کوئی نظریہ ہے, کوئی ڈاکٹرن ہے کہ وہ اس حوالے سے کہ جس ملک میں حالات خراب ہو جائیں تو امریکہ کین انٹروین, یا پتہ نہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ وہاں پہ باقاعدہ انٹر ہو سکتا ہے. اس کا بڑا مشہور ایک تھیوری ہے, وہ ہے کنٹرولڈ کیوس. اچھا, تھیوری آف کنٹرول. اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ UN سے بھی شاید وہ ریٹیفائڈ اور سمتھنگ. UN نے اس کو کہا تو نہیں ہوا, لیکن سیکیورٹی کونسل کا, اگر آپ UN کی سیکیورٹی کونسل کا آپ ان کے حدود و فرائض پڑھیں نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کے پاس یہ گنجائش ضرور موجود ہے. یہ تو ذرا بات کو دور لے جانے کے مترادف ہے. ٹھیک, جو کنٹرول کیوس کی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ملک میں اس طرح کا کیوس کریٹ کریں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہے, اور اس کنٹرول کیوس کے اندر آپ اپنا آبجیکٹیو حاصل کر لیں. مثال کے طور پہ ہم اس کمرے میں موجود ہیں, جب ہم اس کمرے میں موجود ہیں اور اچانک کوئی شخص ہتھیار بدست اس کمرے میں آ جاتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, تو اس کو جتنی دیر میں اس کمرے کا جائزہ لینے میں لگے گی, ہمیں پتہ ہے کہ کس چیز کو اٹھا کے اس کے راستے میں پھینک دے تو اس کا راستہ رک جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسے کہتے ہیں ہم نے ایک کیوس کریٹ کیا, لیکن ہم نے اپنے ڈیفنس میں کیوس کریٹ کیا. اور بعض اوقات اٹیک کے لیے ایک اسی طرح کا کیوس کریٹ کیا جاتا ہے. ایک لطیفہ ہے
کہ نادر شاہ سے پوچھا کہ نادر شاہ صاحب نے اپنا ایران کے جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ جب ہندوستان پہ حملہ کرنا تھا تو انہوں نے مشاورت کی اپنی اور اپنے مشیروں کو بلا کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہندوستان پر حملہ کرنا کیوں ضروری ہے. اب وجہ تو سمجھ نہیں آئی کو فوری طور پہ, تو پھر آخر اس میں جو سب سے سیانہ آدمی تھا جامی صاحب جیسا, اللہ, اس نے وہ اٹھا, اس نے کہا حضور میرے ذہن میں وجہ آ گئی. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چونکہ بہت عرصے سے ہندوستان پہ حملہ ہوا نہیں اس لیے حملہ ضروری ہے. کڈی وڈی وجہ ہے یار, تو دیکھیے کڈی حکمت والی وجہ ہے. اچھا یہ دوسرا جو محاورہ ہے نا بہت عام, یہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے, ہنوز دلی دور جی جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے. نہیں وہ ایک الگ ہے, وہ احمد شاہ عبدالی سے وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا وہ الگ فقہ ہے. چلیے وہ اس کی تو نسبت سے دیکھیے یہ تو خیر لطیفہ بات عرض کی تھی. جو کنٹرول کیوس کی تھیوری ہے وہ پاکستان میں ایک وقت تھا جب یہاں کے دانشور 90s میں بہت زیادہ ڈسکس کیا کرتے جی, اور اس وقت کہا کرتے تھے کہ یہ افغانستان کے معاملات کو الجھا کے پاکستان کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کر کے ایک کیوس کریٹ کیا جائے گا جو الٹیمیٹلی خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. اچھا اس تھیوری میں صداقت کتنی ہے یا نہیں ہے, لیکن عملی طور پہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس تھیوری کو سب سے درست کرنے والے ہم خود ہیں. ہمیشہ کیا ہم خود اپنے گھر میں ایک ایسا کیوس کریٹ کر لیتے ہیں اور جو ہم سے سنبھلتا نہیں, اور اس وقت بھی وہی صورتحال ہے. لیکن خیر جو اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم اپنے آپ میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے مسائل طے کر لیں تو کیا پھر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت پڑے گی؟ میرے لیے تو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہماری اندرونی سیاست کا ذکر جو ہے وہ بیرون ملک میں ہو رہا ہے. اچھا سر, یہ جو اب انہوں نے سوال بڑا اہم تھا, آپ نے بڑا مفصل جواب اس کا دے دیا, مائی 2 cents آن دیٹ. یہ انہوں نے کوئی 76 سے لے کے اب تک کوئی 400+ یا اس کے آس پاس انٹرونشنز ہیں امریکہ کی اکراس دی گلوب. آپ آرمڈ انٹرونشنز کی بات کر رہے ہیں یا پولیٹیکل انٹرونشن؟ دونوں قسم کی, مینلی آرمڈ اور ٹوٹلٹی کے ساتھ میں 400 کر رہا ہوں. جہاں جمہوریت یہ جو حبیب صاحب جو نوشن یوز کر رہے تھے یہ تو اس کے پولیٹیکل سائنس کی, اصل میں اس کے پیچھے تھی منرو ڈاکٹرائن جو اچھا ان کے 50% آپریشنز جو اس طرح کے انٹرونشن کے ہیں وہ 1950 سے پہلے کے ہیں, 76 سے لے کے اب تک. اس کے بعد جو ہے وہ مونرو ڈاکٹرائن, اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیوبا والا معاملہ, رشیا جو رفٹ ہوئی تھی, اس کے بعد یہ جو حبیب صاحب والی تھیری ہے نا, یہ میرلن مونرو کی تو نہیں ہے؟ کاش ہمیں ان کی ڈاکٹرائن جاننے کا مذاق میں کہہ رہا تھا. تو اس کے بعد یہ دوسری ڈاکٹرائن جو حبیب صاحب کی لمٹ انٹینشنل کیوس ٹو سیک یور آبجیکٹیو. اب وہ پاکستان کی سچویشن جو امریکہ کی اب تک کی 400 انٹرونشنز رہی ہیں براہ راست یا بالواسطہ, اس سے مماثلت زیادہ رکھتی نہیں ہے. دیکھیے یہ تو ایک سوال آیا, مماثلت رکھتی نہیں, ایک حساب سے سوال آیا تھا. میری ذاتی رائے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں ڈٹی ہوئی ہے ان کو ایسی تمام جو خواہشات ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے ڈٹ جانا چاہیے کہ نہیں, وہ تو تحریک انصاف نہیں ڈٹی ہوئی. دیکھیے اور نہ یہ تحریک انصاف کی محبت میں ہو رہا ہے, انہیں اس کو پرووک کر کے اس کو آپٹ نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کسی کے پاس اتنی قوت, ارادہ اور اختیار ہے کہ وہ ان خطوط کے بارے میں کوئی بات کھل کے کہہ سکے؟ سر یہ بات بھی تو دیکھیے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں, ہم تو ادھر سے کوئی توقع نہیں رکھ رہے. یہاں پہ جو دوسرے ہیں وہ آپ کو الٹی سیدھی دلیلیں دے رہے ہیں, ان کے پاس تو کہنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو عرض کروں, یہ جو حالات ہیں نا, جو سیاسی حالات ہیں, یہ تاش کے پتوں کا گھر ہوتا ہے. ریاست ایک ہیولے کا نام ہے جس کی ہم عادتاً پیروی کر رہے ہوتے ہیں. جس دن اس ہیولے کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو صورتحال بدل جاتی ہے. دنیا بھر میں جو پولیٹیکل سائنٹسٹ اور اقوام متحدہ کا بننا اور اس کی جو سیکیورٹی کونسل کا بننا, UN سیکیورٹی کونسل کا, جامی صاحب اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر حالات کو اتنا خراب نہیں ہونے دینا کہ وہ کسی دوسرے ملک کو ڈسٹرب کرے. اس کی مثال آپ ہٹلر جو ہے وہ اس کی بڑی آئیڈیل مثال ہے کہ انٹرنل ڈسٹربنس سے ایک چیز کریٹ ہوئی تھی جو دوسری جنگ عظیم پہ منتج ہوئی.
میں اس میں جامی صاحب ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ نہ کرے ہم اس سے بہت دور ہیں, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, لیکن میں آپ کو محض بتا رہا ہوں کہ یہ جو بگر جو نقشہ ہوتا ہے بڑے میپ میں یہ کیسے چیزیں سوچی جائیں. ہمارے بھی اس میں کیا حرج ہے؟ کیا جامی صاحب پہلے میرا کیا حرج ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب, جناب مولانا فضل الرحمان صاحب, جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب عمران خان صاحب, ان کی ایک ملاقات ہو, ریاست اس کی تائید کرے اور اس کو میک شور کرے, اور یہ تب اٹھیں جب کوئی حل نکلا ہو. ہاں سیٹیں واپس کریں, ہو جائے گی بات ساری. کیوں یہ سارے جو لوگ ہیں, آپ نے جن لوگوں کا نام لیا, چلیے آپ دوسروں کو بھی ڈال دیں, ریاست ان کی تائید کرے, تو ہم کون ہیں؟ ہم بھیڑ بکری ہیں ہم؟ ہاں, یا تو پھر یہ طے کر لیں, کیونکہ میں اب تک یہ تصور نہیں کر پایا کہ میں بھیڑ بکری ہوں. اب تک میں نہیں سمجھ پایا خود کو. کیا ہم بھیڑ بکری ہیں کہ 5-6 لوگ بیٹھ کے ہمارے مفادات کا ہماری مرضی کے بغیر, ہماری اجازت کے بغیر یہ طے کر لیں کہ اچھا یہ قوم کے مفادات ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ کیوں ہونا چاہیے؟ آپ اور کیوں اصولی بات کریں, لیکن اس میں جذباتی بھائی اس کا آسان طریقہ الیکشن ہے. نہیں سر, جذباتی پن زیادہ ہے اس میں. نہیں, میں وہی جامی صاحب فارم 47 چھوڑ کے 45 پہ رکھیں کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد بات کریں. بھائی جنگوں کا حل بھی, انہیں کسی نے روکا, جنگوں کا حل بھی رہنماؤں کے ٹیبل پہ بیٹھنے سے نکلا ہے. جامی صاحب پہلے بڑے سے بڑے کیوس کا, میس کا, پولیٹیکل ہو یا وار اورینٹڈ ہو, اس کا حل اس پہ نکلا. ٹھیک ہے نا, آپ سیٹیں چھوڑیں اور آ کے بیٹھ جائیں. یہ میں اور آپ کیوں طے کریں؟ ہاں, یہ طے کریں جو ذمہ دار ہیں. کیوں ذمہ دار ہیں؟ اس کے ٹریبیونلز, انہوں نے اس کو طے کرنا ہے, تو کرنے دیں. تو کریں. پہلے آپ کیا چل رہا ہے بھائی, اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ خان صاحب ان کی لیجیٹیمیسی کو نہیں مانتے, وہ خان صاحب کی لیجیٹیمیسی کو پاپولرٹی. خان صاحب کی لیجیٹیمیسی کے اوپر اب تک کسی نے سوال نہیں کیا. اب تمام تر دشمنی کے باوجود خان صاحب کی لیجیٹیمیسی پہ اعتراف کر کے ان کے پاس چلے جائیں, کیا حرج ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب جیل چلے جائیں, نواز شریف صاحب جیل چلے کیوں نہ جائیں؟ یہ کہہ رہے ہیں نا. میرے ملک کے جو رہنما ہیں, کسی بھی پارٹی کے سربراہ ہیں یا کسی پارٹی کے ذمہ دار ہیں, یہ ان کا فرض نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہ بتائیں, یہ جو 200 کے قریب ہیں اقوام, وہ اس کی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر پارٹیاں, تو پھر ان سب کو برابر کا درجہ دے دیں. نہیں, ان سب کا, ان کے پاس نمائندگی نہیں ہے قومی اسمبلی میں, رائٹلی اور رانگلی 47-45 سے جینون نمائندگی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ لوٹا نہیں ہے, نہیں لوٹا, اس لیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں بٹھایا جا سکے. یہ حل ان سب کے بغیر نہیں نکل سکتا. آج یا کل ان سب کو مل بیٹھنا ہوگا. چلیے جی, پھر مل بیٹھے اور مل بیٹھے تو پھر ہم بھی تو پوچھنے والے بنیں گے نا کہ یہ ساری چوری کا مال کھانے کے لیے بیٹھے ہو, پھر ہم تو یہ سمجھیں گے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب نہ ہونے کے بغیر خان صاحب کو باہر نکال دیا جائے گا, ان کا مینڈیٹ واپس کر دیا, یہ نہیں ہونے والا بھائی, یہ نہیں ہونے والا. یہ اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ آئیڈیل خیال جو آپ کے ذہن میں وہ پورا نہیں ہوگا. دنیا میں تو بہت کچھ نہیں ہوا, بس اس لیے نہ ہو. موسٹ پروبلی یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب, ان کی جماعت کو کچھ انصاف ملنا شروع ہو جائے گا, یہ گورنمنٹ شاید کہیں نہیں جائے گی, اور وہ ابھی نہیں, کم از کم نیئر فیوچر نہیں ہو رہا. لیکن میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا جامی صاحب, وہ یہ تھا کہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ, جب بھی اس ملک میں کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی ہے, کوئی چھوٹا موٹا کیوس یا کریٹڈ ہوتا ہے, یا آلریڈی کریٹڈ ہوتا ہے, یا خود کریٹڈ نہیں ہوتا کیا؟ یہ بڑا حساس موضوع ہے. حساس کیا ہے اس میں؟ انتہائی حساس موضوع. دوسرا سوال میرا ساتھ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے اس حکومت نے ایکسٹینشن دینے میں کچھ جلدی کر لی ہے؟ تمہارے دونوں سوال ٹھیک ہیں, لیکن بات آگے بڑھاؤ. چلے ختم. وہ جیسے کہتے ہیں نا, گڈ کوشچن, نیکسٹ کوشچن. تھوڑی سی بات اکانومی پہ کرنی ہے. اورنگزیب صاحب بھی آئے نہیں, ان کے پاس دکھانے کو اکانومی بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کوشن جو, او بھائی کیا اکانومی, وہاں لندن میں دیوالیہ پن نکلا ہوا ہے, بینکرپسی ہو گئی ہے ان کی, حسن نواز صاحب ذاتی, اور وہ بھی جعلی ہے. جعلی سے مطلب ہے کہ وہ کیا مطلب, آپ لوگ دعوے کرتے تھے وہاں پہ اربوں کے فلیٹ, وہ تو دیوالیہ نکلا ہوا ان کا. لیکن زبیر صاحب نے مجھے بڑا لطیفہ سنایا, میں بڑا ہل گیا. انہوں نے کہا جی آپ اصل میں یہ دس از بگننگ, اب ان کے اشتہار چھپیں گے پوری دنیا کے اخباروں میں کہ ان کے جہاں جہاں شیئرز ہیں, جہاں جہاں کاروبار ایسٹس ہیں, ان کی نشاندہی کی جائے. وہ نہیں ملنے, وہ جو ہڈن شیل کمپنیز میں پڑے ہوئے ہیں نا, سوئس بینک, وہ ہمیں نہیں مل پائے. انہیں کہاں سے ملے گا؟ جب یہاں پر برطانیہ کی حکومت تھی نا, تو بینکرپسی لاز بھی تھے یہاں پہ. اب تو ہم نے تو اپنے ہر لا کی طرح بینکرپسی لا کو بھی تباہ کر دیا نا. تو بینکرپسی لاز میں اس وقت مارواڑی سیٹھ اور بامبے میں یہ فقرہ مشہور ہوتا تھا, اچھا کہ کسی بڑے سیٹھ کے ہونے کا, یعنی بڑا سیٹھ جو ہوتا تھا
اسے پوچھا جاتا تھا تمہارا کتنی بار دیوالا نکلا، دیوالا نکلا. ٹھیک ہے، وہ بتاتا تھا 4 بار، تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا امیر آدمی ہوتا تھا. اچھا. دیوالا نکلنا، دیوالا جو اس وقت کے بزنس مین تھے اور اب بھی کئی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ اپنے جو کریڈیٹرس ہیں یا اپنے جو ڈیٹرز ہیں انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم پیسے نہیں دے سکتے. جی جی، سادہ سی بات ہے. یہ سادہ سی بات ہے. تو جب آپ اس حد تک پہنچتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ چھپایا ہے. بعض لوگ جو رضاکارانہ بینکرپسی کے لیے جاتے ہیں وہ کچھ ان میں سے یہ کام بھی ہوتا ہے. تو اب جو بینکرپسی ان کی ہے تو بڑی عجیب و غریب مجھے لگ رہی ہے. اس میں کچھ ایکچولی اس پہ میں نے ابھی تک جو دستیاب معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں کچھ گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی ہیں. اچھا، کنکلوڈ میں کرنا چاہوں گا پلیز. یہ سر جس انٹینشن کے ساتھ یہ حکومت بنی ہوئی ہے اور جو ان کی سرپرستی ہے، ان کے افکار اور ان کی پلاننگ کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی امریکہ کا بلاوا بھی آ جائے یا ان کا کہلاوا بھی آ جائے. یہ ملک کا بیڑا غرق کر سکتی ہے اس حکومت. یہ اس کو کوئی اچھے طریقے سے سلجھاؤ کی جانب جاتی دکھائی. ہمارے بیڑے پہلے واجد صاحب، میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، unlike to my anticipation, they will go to the end to make sure کہ ایسا کچھ نہ ہو. Who will? The government in power. میں تو حکومت کا نام لے سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں، مجھے آپ کی بات ویسے اس بیچ میں سمجھ نہیں آئی. The government will go to any extent to make sure what? To make sure کہ خان صاحب کے حق میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ان کے لیے کوئی 100% وہ تو کریں گے. میں آپ they will make sure to go to last extent. and یہ جو ان کا پروٹیسٹ ہے 24 کا، وہ ٹھیک، وہ بات ٹھیک ہے، اس سے نمٹنے کے لیے بھی they will go to any extent. وہ جو رuthless وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو عوام کو کہتی ہیں کہ I will be ruthless، ان کو شاید اس ورڈ کی انٹینسٹی کا نہیں پتا. اس کے علاوہ جو میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کسی طبی چکر میں نہیں تھے وہاں پہ گئے ہوئے، وہ اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ایک کوشش ہے. اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ کوشش ہی کی ہے کہ کسی طرح سے ہو جائے، لیکن بات ادھر نہیں ابھی تک بنی. آگے دیکھیں کیا بلاول صاحب کے والد والدہ کے دوست ہیں، کوئی ٹرمپ صاحب سنا ہے، انہوں نے بتایا. اب بات وہ دیکھتے ہیں کیا نکالتے ہیں اس میں سے. بلاول کا تعلق رہا ہے جیرڈ کشنر سے، اور لیکن وہ جو خبر آئی تھی نا، مسئلہ تعلق وہ جو ذاتی خبر آئی ہونے کا تھی نہیں کہ ہے. وہ برطانیہ میں اکٹھے پڑھے ہیں، وہ خبر غلط تھی. اب وہ یونیورسٹی سے وہ تو نیو یارک کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، لا کالج سے، اور ایک اور جگہ سے پڑھے ہوئے ہیں، ہارورڈ سے. یار وہ بھی ایک ہمارے جید صحافی نے نہیں خبر غلط تھی. بلاول نے کر لیتے تو نکل آتا شاید. خبر غلط تھی. اور تعلق اپنی جگہ. جیرڈ کشنر تو کافی لائق بھی لگتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کمال بات کرتے ہیں سر. نہیں، یونیورسٹی میں آپ اکٹھے پڑھ تو سکتے ہیں نا، لیکن وہ پڑھے یار آپ وہ پڑھے کا لطف لیں. اچھا حبیب صاحب، بھائی صاحب، ایک اور نقطہ ہے بلکہ سوال بھی ہے، اس کے کتنے امکانات ہیں کہ بشرا بیگم 24 کے احتجاج کو لیڈ کریں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے دیکھیے، دلچسپی کا حامل یہ موضوع ہے، فرق پڑے نہ پڑے، اور فرق پڑتا ہے. دلچسپی کا حامل ضرور ہے یہ موضوع. اس وقت تک امکانات تمام، اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو تمام امکانات پر غور ہو رہا ہے. کیوں جی؟ تمام امکانات پر. میرے خیال سے اس میں فرق کوئی نہیں پڑتا، اور یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک بنانے کی ہوا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو دوبارہ جیل میں ڈال دیں. نہیں، میں حبیب صاحب سے سہمت ہوں ٹوٹلی. مجھے نہیں لگتا اس کے پورے امکانات ہیں، پورے امکانات ہیں کہ بشرا بیگم لیڈ کریں یا کسی ایسے رول میں ہوں. اچھا، اگر آپ اس کو کہیں نا، تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اگر تو تاثر کی بات کریں نا، تاثر کی، تو وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ لیڈ نہیں. ایک میں نے بھی ایک صاحب سے تاثر یہی پوچھا، ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر لیڈر نے، بلکہ میں نے پوچھا نہیں، انہوں نے خود بتایا یہ، اور انہوں نے حوالہ دیا کہ جواہر لال نہرو جب گرفتار ہوئے تھے اس انگریزوں کے خلاف مزاحمت کے دوران، تو انہوں نے اپنی فیملی کو کہا تھا کہ تم بھی گرفتار ہو جاؤ تاکہ اور ذرا ایک معاملہ بنے. تو بشرا بی بی کو گرفتار ہو جانا چاہیے، یہ ایک صاحب نے مجھے فرمایا، پی ٹی آئی کے ایک صاحب ہے. دیکھیے، لیکن اس دفعہ کم از کم تیاریوں میں نا ایک پولیٹیکل چیز نظر آ رہی ہے. سب کو کہا گیا ہے کہ گرفتار اگر آپ ہوئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ خود ہوئے پہلے ہی اگر ہو گیا. جی، اگر آپ اس سے 24 تاریخ سے پہلے آپ گرفتار ہوئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ خود گرفتار ہوئے. جو ہوتا رہا، جی، جو ہوتا رہا ماضی میں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر لیڈ کرنے والے معاملے میں بشرا بیگم کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے کہ شی ول لیڈ، تو اس کی جب خان صاحب تک بات جائے گی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کانسنٹ دیں گے وہ. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے جس میں آپ یہ کریں کہ بشرا بی بی یا فلاں یا فلاں یا فلاں.
ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے بعد اس پارٹی میں لیڈر کی حیثیت کسی کی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ عمران خان صاحب کا قرب ہے، اور وہ قرب جو ہے وہ بھی اعتماد کے ساتھ قائم ہے. عمران خان صاحب جس کو کہیں گے وہ لیڈر ہے، جس کو نہیں کہیں گے وہ لیڈر نہیں ہے. جس کے پیچھے عمران خان صاحب نے نماز پڑھ لی وہ امام ہے، باقی سارے مقتدی ہیں. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس پارٹی کی ساخت کچھ اور ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلیے ہم ایسا مان لیتے ہیں کہ جو محترمہ بشرا بیگم ہیں وہ اس اپنے لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس پورے احتجاج کو، تو کیا اس کے بعد بشرا بیگم صاحبہ پارٹی میں کسی مستقل حیثیت کی حامل ہو جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ کوئی واقعاتی چیزیں ضرور ہو سکتی ہیں، ایسا امکان نہیں ہے کہ فی الحال کوئی عمران خان صاحب کی جگہ لے سکے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی گاڑی پہ آگے چلتا ہوا نظر آ گیا تو اس کے بارے میں سوچ لیا کہ اچھا اب یہ لیڈر بن رہا ہے. اہم بات یہی ہے کہ یہ 24 نومبر کی کال اور اس سے پہلے جو دن رہ گئے ہیں باقی، یہ بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. حکومت بھی اپنی تیاریوں میں ہے، جہاں پی ٹی آئی بھی تیاریوں میں ہے، اور اسپیچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر بندش بھی ہے، اس کا امکان بھی ہے. وی پی این کو بند کیا جا رہا ہے، غیر رجسٹرڈ کو. تو اس سلسلے میں جو سوشل میڈیا نیوز سائٹس تک ایکسیس ہے پاکستان میں، وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ابھی ایک تازہ پلیٹ فارم ہے تو پرانا، لیکن وہ خاصا خبروں میں بلو اسکائی .social، وہ ایک واحد پلیٹ فارم بچا ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ بغیر وی پی این کے چل رہا ہے، اور بڑی تعداد میں دانشور، تجزیہ نگار، اخبار نویس وہاں شفٹ ہو رہے ہیں. تو آپ بھی اگر وی پی این کی بندش کا سامنا کریں تو اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.